بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالی شان اور بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا۔ اس محفل کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے وزیر، سارے مشیر، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے سپر سالار اور آپ کا سب سے قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی اس محفل کے مہمان خاص تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نشست درمیان میں اونچی جگہ پر بنائی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بہت بڑی سی نشست خالی رکھی گئی تھی، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ رکھی گئی نشست کے بالکل برابر تھی۔ سارے مہمان آ گئے اور آ کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اور محفل کا انعقاد شروع ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اور دو محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کھڑے تھے، لیکن وہ ایک نشست خالی تھی۔ ساری محفل والے حیران تھے کہ آخر اس نشست کو کیوں خالی رکھا گیا ہے، آخر ایسا کون سا خاص مہمان آنے والا ہے کہ جس کو اس نشست پر بٹھایا جائے گا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ یہ بات صرف اور صرف سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی کے کان میں آ کر سپاہی نے خبر دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سپاہی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پھر خاموش ہو گئے۔ وہ سپاہی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہیں سپاہی ایک بوڑھے سفید داڑھی والے، سفید بالوں والے بزرگ کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سارے درباری حیران ہو گئے، کیونکہ جب وہ بوڑھا بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی خود اپنی نشست سے اتر کر نیچے گئے، اس بوڑھے بزرگ کو گلے ملایا اور گلے ملانے کے بعد خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی نشست پر بٹھایا جس نشست کو پہلے تھوڑی دیر خالی دیکھا گیا تھا۔ سارے درباری حیران ہو گئے، حتیٰ کہ سلطان کے وزیر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ وہ بوڑھا بزرگ لباس سے کوئی امیر آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے وزیر و مشیر حیران تھے، حتیٰ کہ سلطان کے وزیر کو بھی اتنی خاص نشست اس بوڑھے بزرگ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ بہرحال تقریب شروع ہو گئی، اور جب تقریب ختم ہونے کا وقت ہوا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک درباری نے سوال پوچھا کہ حضور، ایک سوال جو ہمارے سارے درباریوں کے دماغ میں گھوم رہا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آخر اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ آپ کا ایسا کون سا رشتہ ہے، یا آخر آپ کا اس کے ساتھ کون سا تعلق ہے کہ آپ نے اس کو بڑی محفل کے سامنے اپنے برابر بٹھا دیا، حالانکہ شکل سے نہ تو یہ کوئی عہدیدار لگ رہا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اتنی دولت ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا کہ میں تمہیں اپنی ایک دلچسپ آپ بیتی سناتا ہوں، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ بوڑھا بزرگ کون ہے۔ سارے درباری حیران ہو گئے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی اور اس بوڑھے بزرگ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ بہرحال پھر سلطان صلاح الدین ایوبی فرمانے لگی کہ جب میں مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوا تھا تو ایک دفعہ میں ایک قافلے کے ساتھ تجارت کرنے کی غرض سے شام چلا گیا۔ جب قافلہ شام کے شہر دمشق میں پہنچا، تاجروں نے اپنا اپنا سامان بیچا اور سامان باقی خریدنے کے بعد قافلہ جب واپس لوٹنے لگا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے ایک بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ یہ میرے تھوڑے سے زیورات ہیں، ان کو بیچ کر میری بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ نایاب کپڑے لانا۔ لہٰذا میں نے قافلے کو الوداع کہہ کر دوبارہ میں دمشق شہر چلا گیا اور وہاں جا کر میں بوڑھی عورت کے زیورات بیچنے کے لیے ایک سونار کے پاس گیا تو سارا بازار بند ہو چکا تھا۔ میں بہت پریشان ہوا، کیونکہ میں اس جلدی میں تھا کہ میں اس قافلے کے ساتھ ہی واپس لوٹ جاؤں، لہٰذا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے بوڑھی عورت سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ لہٰذا میں اسی بازار کے ایک مہمان خانے کے اندر جا کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت کسی نے میرے سے ہلایا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ایک آدمی جو کہ شکل سے مجھے عیسائی لگ رہا تھا، اس نے مجھے اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری مہمان نوازی کی۔ مجھے کھانا کھلانے کے بعد اس نے مجھے ایک اچھا سا بستر دیا اور مجھے کہا کہ بیٹا، کل بازار جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے کر جانا، کیونکہ بازار کے اندر بہت چور ڈاکو موجود ہیں اور تم مجھے اس بازار میں نئے لگتے ہو، لہٰذا کوئی چور تمہیں لوٹ نہ لے۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ وہ آدمی ساری رات عبادت کرتا رہا، کیونکہ وہ ایک پادری تھا۔
جب میں صبح اٹھا تو پادری سو چکا تھا، لیکن اس نے سوتے ہوئے بھی مجھے کہا تھا کہ جب تم بازار جانا تو مجھے ساتھ لے جانا، میں تمہارے ساتھ زیورات بیچنے بھی جاؤں گا، اور زیورات بیچنے کے بعد اس بوڑھی عورت کی بیٹی کے لیے سامان خریدنے کے بعد میں تمہیں اپنے قافلے کے پاس چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ یہ پادری ساری رات عبادت کرتا رہا، اب اس کو جگانا مناسب نہیں لگتا، لہٰذا میں اپنی منزل کی طرف اٹھ کر بازار کی طرف چلا گیا۔ جب میں بازار پہنچا تو ابھی بازار تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور پادری، اس کے ساتھ بہت سارے آدمی تھے، اور اس پادری نے کہا کہ اس نوجوان کو پکڑ لو، آج اس کو اپنے کلیسا پر لے جاتے ہیں، اور یہ صحت مند نوجوان ہے، ہمارے بہت کام آئے گا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے کلیسا لے گئے، اور وہاں جا کر مجھے ایک پتھروں کی دیوار توڑنے کا حکم دیا گیا۔ میں سارا دن دیوار توڑتا رہا۔ شام کے وقت انہوں نے مجھے فارغ کر دیا۔ میں دوبارہ بازار آیا اور آ کر اسی مہمان خانے کے اندر گیا، اور اب بھی میں سونے ہی والا تھا کہ پھر سے وہی پادری مجھے اٹھا کر لے گیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے اس کو سارا دن کا حال قصہ بیان کیا، اور اس نے پھر سے مجھے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد مجھے بستر دیا، مجھے آرام کرنے کے لیے جگہ دی، اور میں سو گیا، اور مجھے کہا کہ کل جب تم بازار جانا مجھے اٹھا کر لے جانا، لیکن وہ ساری رات عبادت کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو اٹھانا مناسب نہیں، لہٰذا پھر سے میں اکیلا بازار کی طرف چل پڑا۔ جب میں بازار پہنچا تو پھر وہی پادری کے آدمیوں نے مجھے دوبارہ پکڑ لیا، اور 10-12 آدمی تھے، میں اکیلا تھا، اور اس بازار میں نیا تھا، لہٰذا ان کے آگے ہتھیار پھینکنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا، وہ مجھے اسی جگہ لے گئے اور سارا دن کام کرواتے رہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے سوچا کیوں نہ نماز ادا کر لوں۔ جب میں نماز ادا کرنے کے لیے ہتھوڑا رکھ کر جانے ہی لگا تو وہی پادری آ گیا، اور اس نے آ کر مجھے دھکا دیا اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کام کرو۔ بہت غصہ آیا، اب اس کے ساتھی بھی کم تھے۔ میں نے وہ ہتھوڑا اٹھایا اور ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، اور میرے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ میں ان ساروں کو وہیں پر ڈھیر کر دیا، اور اس پادری کے گھوڑے پر بیٹھا اور سیدھا اسی پادری کے پاس پہنچا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے اب اتنے آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، اب اس سے عیسائی بہت سرگرم ہو جائیں گے، لہٰذا وہی پادری ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس پادری کو سارا قصہ حال احوال بیان کر دیا۔ اس آدمی کے اندر میں نے اچھائی دیکھی، لہٰذا مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اے نوجوان، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا بازار میں، وہ زیورات بکوانے کے بعد تمہارے ساتھ بازار جاؤں گا، وہاں جا کر ہم سونار کے پاس بوڑھی عورت کے زیورات کو بیچیں گے، اور ایک کپڑے والے کے پاس جا کر لباس خریدنے کے بعد میں تمہیں اپنے قافلے کے پاس پہنچا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا کہ بتائیں آخر کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا کہ اے نوجوان، جب تم اس سرزمین کے سلطان بن جاؤ گے تو میرے پاس ایک چھوٹی سی حویلی ہے، اور میرے پاس ایک گھوڑوں کا استنبول ہے، لہٰذا جب تم سلطان بن جاؤ گے تو مجھ سے میری جائیداد نہیں چھینو گے۔ میں حیران ہو گیا کہ آخر یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ میں ایک عام سا طالب علم ہوں اور اب چھوٹا سا تاجر ہوں، اور یہ مجھے سلطان کہہ رہا ہے۔ میں بہت حیران ہو گیا، لیکن اس نے کہا نہیں، تم مجھ سے وعدہ کرو اور مجھے کچھ ایسی نشانی دو تاکہ میں وقت آنے پر تمہیں وہ بات یاد کرا سکوں۔ میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس آدمی کا دل رکھنے کے لیے میرے پاس ایک انگوٹھی تھی، میں نے وہ اتار دی اور اس کو دے دی۔ اس آدمی نے میرے ساتھ بازار سے خریداری کروائی اور دوبارہ مجھے اپنے قافلے کے ساتھ پہنچا دیا۔ قافلے والے میرا انتظار کرتے کرتے اس جگہ سے چلے گئے تھے، لیکن وہ پادری جانتا تھا کہ قافلے والوں نے کہاں پڑاؤ کیا ہوگا۔ اس نے مجھے وہیں پہنچا دیا۔ میں قافلے والوں کے ساتھ مل کر دوبارہ مصر آ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً اس بات کو 20 سال گزر چکے ہیں، اور جب میں سلطان بنا تو اس آدمی کی بات مجھے یاد آتی تھی کہ وہ بہت دور اندیش انسان ہے، لیکن اس نے راستہ غلط اپنایا ہوا ہے۔ اے درباریوں، کیا تم جانتے ہو وہ آدمی کون تھا؟ سارے درباری حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ اور کوئی نہیں، یہی وہ بوڑھا بزرگ تھا
جب یہ بات ناظرین محفل نے دیکھی تو بڑے حیران ہو گئے اور بھری محفل میں تالیوں سے آوازیں گونج اٹھی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ بابا جی، آپ ہدایت کے مکمل راستے پر آ چکے ہیں، اب ایسی چیزیں جانتے ہیں جو کہ ایک مکمل ایمان والا جان سکتا ہے، لیکن آخر ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ تو اس بوڑھے بزرگ کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے لگے اور اس نے اسی وقت اپنے سر پر بنا ہوا سلیب کا نشان مٹوایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد سارا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ دوستو، یہاں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور ایک طاقتور جادوگر کا ایک دلچسپ اور منفرد واقعہ سناتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ واقعہ سن کر آپ کے ایمان کو بہت زیادہ طاقت ملے گی، کیونکہ یہ واقعہ ایک ایمان والے کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی عیسائیوں کے ایک گاؤں سے گزرے تو وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک جادوگر کے بارے میں بہت سنا۔ اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ جادوگر بہت بڑا جادوگر ہے، آج تک کسی نے اس کے آگے جیت حاصل نہیں کی، وہ بڑے بڑے راز جان لیتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس نے کافی دولت کما لی، حالانکہ وہ پہلے بہت بھکاری تھا اور اب اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے تھے اور وہ دن بدن شہرت حاصل کرتا جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ ساری باتیں سنتے اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اسی گاؤں سے گزرے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو فرمایا کہ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی سن کر حیران ہو گئے کہ حضور، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ سارے عیسائی ایک ساتھ مسلمان ہو جائیں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کو لے کر اس گاؤں کے درمیان میں پہنچ گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچے تو وہ جادوگر لوگوں کے بارے میں غیب کی چیزیں بتا رہا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جادوگر سے مخاطب ہوا اور پوچھا کہ اے جادوگر، بتاؤ آخر تم کیا بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور، آپ کے جیب میں اس وقت کیا ہے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں، اور آپ آگے کا ارادہ کیا رکھتے ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ آپ اپنی بند مٹھی میں کیا چھپائے ہوئے ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں، حتیٰ کہ آپ اب کہاں سے آ رہے ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ بتاؤ میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ تو اس جادوگر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بتا دیا کہ سلطان کہاں سے آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے سارے سپاہی حیران ہو گئے، کیونکہ اس جادوگر نے بالکل صحیح بتایا تھا۔ پھر اس جادوگر کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بتاؤ کہ اس وقت میری تھیلی میں کتنے سکے ہیں؟ اس نے بتا دیا کہ حضور، آپ کی تھیلی میں اس وقت 50 سکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت کے مارے کہ آخر یہ جادوگر کیسے بتا سکتا ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ سلطان کے تھیلے میں 50 سکے تھے۔ سارے عیسائی حیران ہو گئے اور کہا کہ حضور، یہ جادوگر بہت بڑا جادوگر ہے، آج تک اس کو کوئی نہیں ہرا سکا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے گاؤں والو، تم مجھے بتاؤ، اگر اس جادوگر کو میں غلط ثابت کر دوں تو تم اس کے بدلے میں کیا دو گے مجھے؟ یہ سن کر سارے عیسائی کہنے لگے کہ سلطان معظم، اگر آپ اس جادوگر کو غلط ثابت کر دیں گے تو یہ سارے عیسائیوں کا گاؤں مسلمان ہو جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت عیسائیوں کے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے یہاں پر بلایا جائے۔ میدان لگ گیا، سارے عیسائی حتیٰ کہ خواتین، بوڑھے، بچے، بزرگ، مرد، عورت سب اکٹھے ہو گئے۔ درمیان میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور وہ جادوگر موجود تھے۔ سارے لوگ حیرت سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہے تھے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سامنے تھیلا رکھا اور کہا کہ بتاؤ اس میں کتنے سکے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضور، اس کے اندر 200 سکے ہیں۔ جب ان سکوں کو گنا گیا تو اس کے اندر واقعتاً 200 سکے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہی کی طرف اشارہ کیا، اس نے سلطان کے ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تھیلی کے اندر سے سکوں کی مٹھی بھر کر اپنے تھیلے میں ڈالی اور پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس تھیلے کے اندر کتنے سکے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضور، میں نہیں جانتا۔ سارے عیسائی حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب میں نے اس سے پہلی بار پوچھا
کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں تو اس نے میرا دماغ پڑھ لیا تھا، اور اس نے بالکل صحیح بتا دیا، کیونکہ شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اور یہ جادوگر شیطانوں کے پجاری ہوتے ہیں۔ اب جب میں نے اس سے پوچھا کہ میرے تھیلے میں کتنے سکے ہیں تو پھر اس نے میرا دماغ پڑھ لیا، اس نے بتا دیا کہ میرے تھیلے میں 50 سکے ہیں۔ اور جب اس بار میں نے اس سے پوچھا کہ میرے تھیلے میں کتنے سکے ہیں، کیونکہ میرے دماغ میں تھے کہ میرے تھیلے میں 200 سکے ہیں، لہٰذا اس نے میرا دماغ پڑھ کر بتا دیا کہ میرے تھیلے کے اندر 200 سکے ہیں۔ لیکن جب میں نے سپاہی کے تھیلے سے مٹھی بھر کر سکے ڈالے تو میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں نے اس تھیلے کے اندر کتنے سکے ڈالے، لہٰذا جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ یہ میرا دماغ اب نہیں پڑھ سکا۔ یہ سن کر سارے عیسائی حیران ہو گئے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سارے گاؤں والے مسلمان ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد کر کے سلطان کے سپاہی حیران ہو گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ آج سارے عیسائی گاؤں والے مسلمان ہو جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ وہ جادوگر بھی اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔